سلمان غنی صاحب مسلم لیگ نون نے آج گوجرانوالہ میں جلسہ کیا، خاصے پرجوش وہ نظر آ رہے ہیں اور آغاز میں جو ہم باڈی لینگویج کی بات کر رہے تھے اب اس میں بھی تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ آپ کو کیا وجوہات لگتی ہیں جو اعتماد ان میں آ رہا ہے اس کی؟ دیکھیں، ایک بات تو آج سے کچھ روز پہلے تک ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جو سیاسی اور انتخابی میدان میں گہما گہمی ہے وہ طاری نہیں ہو پا رہی، انتخابی ماحول نہیں بن پا رہا۔ ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ یہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی کوششوں سے، کاوشوں سے وہ انتخابی ماحول بن گیا ہے۔ آپ نے سندھ اور پنجاب کا تو ذکر کر دیا۔ نواز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب پرسوں جب دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی تھیں اس وقت نواز شریف صاحب سوات میں جلسہ کر رہے تھے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بلوچستان کے ایک علاقے میں بڑا جلسہ انہوں نے کیا ہے۔ گوجرانوالہ کے جلسے کی بات کی ہے۔ دیکھیں، میں یہاں پر ہمیشہ سے کہتا رہا کہ جی مسلم لیگ نون میں نون جو ہے وہ نواز شریف کی ہے، نواز شریف کی مقبولیت ہے، اور آپ کسی بندے کے خیالات اور نظریات اور جذبات اور احساسات کو حالات کے ساتھ تبدیل نہیں کر سکتے۔ جب وہ پاکستان آمد ہوئی ان کی تو کہا گیا جی کہ وہ مفاہمتی سیاست کے قائل ہے، وہ مفاہمت کی بات کریں گے، 2017 کی اب بات نہیں ہوگی۔ وہ اپنی تقریر کرتے ہی 2017 سے، اور بات ہے کہ ان کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ دیکھیں ثانیہ صاحبہ، میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ الزام تراشی اور گالی گلوچ سے نکلے اور یہ بتائے کہ یہ تینوں بڑی پارٹیز جو آج آپس میں سرگرم عمل ہے، تینوں اقتدار میں رہے نا، تو ان کے پاس بتانے کے لیے بہت کچھ ہونا چاہیے۔ اور نواز شریف صاحب دیکھیں، ایک عوامی سٹائل تھا انہوں نے کہ یہاں وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ تسی پلوانوں چپ کرو تے میں بھی پگ پائی ہوئی ہے آج، تو بات ہے کہ یہ بھی ایک اشارہ تھا۔ وہ جب پگ کی بات کرتے ہیں تو پگ کا جو انڈیکیشن ہے وہ پنجاب کے حوالے سے ہے، لیکن انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے دور میں کیا کیا۔ ان چیزوں کو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے۔ ان پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے بجلی مہنگی بنا دی، پہلے بجلی مسئلہ تھا، پھر الزام یہ لگا کہ انہوں نے بجلی مہنگی بنا دی۔ وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں جو بات کہ جی ہم آنے کے بعد مہنگائی بے روزگاری کو ختم کریں گے، بجلی کو پٹرول کو پرانی قیمتوں پہ لائیں گے۔ میرا خیال اس حد تک میں نہیں سمجھتا۔ البتہ یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ نواز شریف صاحب نے ماضی میں کر کے دکھایا ہوا ہے اور ان کے پاس بتانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ سلمان صاحب، جو ان کا اعتماد ہے، کیا وہ جو جلسے جلوسوں میں آج کل کافی ہجوم انہوں نے لگایا ہوا ہے، کافی سارے پہلے یہ بات تھی نا کہ شاید اس طرح سے اب ان کے لیے سپورٹ نہیں رہی ہے، تو کیا یہ اعتماد اس عوام کی بڑی تعداد کی وجہ سے؟ بات ہے سپورٹ جلسے کرنا جو ہے بڑا آسان ہوتا ہے۔ میرا بطور جرنلسٹ جلسے تو ساری پارٹیز کر لیتی ہے بڑے بڑے، اصل میں بات یہ تھی کہ کیا پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ عوام کے اندر اپنا اعتماد بحال کرنے میں کامیاب ہوئی ہے؟ کیا پاکستان کے لوگوں میں ایک تحریک موجود ہے؟ دیکھیں، میرا انٹرسٹ ہے کہ ٹرن آؤٹ کیا ہوگا، اور پاکستان کے عوام کو ایک کریڈٹ آپ ضرور دیں کہ اس وقت پاکستان کے 24 کروڑ عوام مہنگائی، بے روزگاری، غربت کی آگ میں جل رہے ہیں، لیکن پھر بھی سیاسی قیادت نے ماحول تو بنا دیا اور وہ ووٹ دیں گے۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام جو ہیں وہ ایک ایسی لیڈرشپ کو یا کسی ایسی جماعت کو ووٹ دے اپنے مفاد میں۔ بات یہ کہ یہ جو مخلوط حکومتوں کے تجربے یہ کارگر نہیں رہے، کسی ایک پارٹی کو مینڈیٹ دیں تاکہ وہ جواب دے تو ہو نا، تاکہ لوگ ان کو پکڑ تو سکیں۔ تو بات ہے کہ اگر انہیں پکڑ ہی نہیں سکیں گے، آج تو بلاول بھٹو صاحب کیڑے نکال رہے ہیں 16 ماہ کی حکومت میں، 16 ماہ کی حکومت میں انہوں نے حصہ بحیثیت جسہ سارا لیا ہے، تو اب وہ کہتے ہیں جی مہنگائی ان کے دور میں ہوئی تھی اور لوگ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پاکستان کے عوام کا ویژن بڑا کلیئر ہے اور وہ جمہوری سوچ اور اپروچ رکھتے ہیں، ان کے ووٹ سے ہی آنے والی تبدیلی جو ہے کارگر ہوگی۔ سلمان صاحب، انتخابی عمل کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ ووٹنگ کا جو روایتی سسٹم ہے ہمارے ہاں، کیا وہ ووٹرز کو ہیلپ کرتا ہے یا اس کے لیے پیچیدگی بڑھاتا ہے؟ دیکھیں ثانیہ صاحب، ایک وقت تھا کہ پاکستان کے اندر ٹرن آؤٹ کو بڑھانے کے لیے باقاعدہ کیمپین چلا کرتی تھی، اور دنیا کے جمہوری معاشروں میں وہ تو کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی یہ قومی ذمہ داری پوری نہیں کرتا وہ اپنا قومی تشخص کھو دیتا ہے۔ اور ابراہیم لنکن نے تو کہا تھا کہ جو شخص سے ووٹ استعمال نہیں کرتا آپ اسے کسی حکومت پر تنقید کا حق نہیں دے سکتے۔ لیکن پاکستان میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف پولیٹیکل پارٹیز جہاں پر ماحول طاری کرنے میں کامیاب رہی ہیں، دوسری طرف جو پولنگ سکیم آئی ہے اس میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ جو 2018 میں جہاں پر ووٹ پڑا تھا اب وہ دور دور کے مثلا میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ میرا گھر کا ایک یونٹ ہے، میرا اور میری وائف کا ووٹ جو ہے وہ کوئی سلطان ٹاؤن ہے جو مجھے نہیں پتا کہاں پر ہے، لیکن میرے بچوں کا ووٹ گھر کے قریب حمزہ فاؤنڈیشن میں ہے۔ اسی طرح ہمارے پروڈیوسر ہیں عدنان اندل صاحب، ان کے ایک عزیز ہیں وہ ای ایم ای میں رہتے ہیں،
لیکن وہ والدین کا ووٹ وہ شاہپور کانجرا میں ہے اور ان کے بیٹوں کا ووٹ تحصیل رائے ونڈ کے کسی جگہ پہ ڈال دیا گیا ہے. یہ چیز جو ہے یہ ٹرن آؤٹ پہ اثر انداز ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اس چیز کا ویسے تو اب ٹائم نہیں رہا, لیکن بات یہ کہ ٹرن آؤٹ تو بڑھنا چاہیے. اور آپ کا جو کویسچن تھا اس پہ میں ضرور کہوں گا کہ پچھلے دنوں ایک ورکشاپ بھی ہوئی پل ڈیٹ والوں نے کی. پاکستان کا نوجوان, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نوجوانوں سے ووٹ لینا چاہتے ہیں, وہ ان کو دینا کچھ نہیں چاہتے. اور المیہ یہ ہے کہ آپ ہندوستان کا, ایران کا, بنگلہ دیش کا, وہاں پر 55-60% نوجوان ووٹ ڈالتے ہیں. اور ہمارے ہاں جو نوجوانوں کی سیاست کے دعوے دار تھے ان کے دور میں بھی جو شرح ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق جو انہوں نے بتائی ہے کہ 17 سے 19% ہے کہ پاکستان کا نوجوان ووٹ کیوں نہیں ڈالتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نوجوانوں کو ٹارگٹ تو کرتی نظر آ رہی ہے کہ نوجوان ہمارے سے. کل نواز شریف صاحب نے کہا کہ ممی ڈیڈی کلاس کے لوگ نہیں ہیں اور نوجوان میرے ساتھ ہیں. پہلے یہ تو بتایا جائے کہ ان نوجوانوں کے اندر مایوسی کیوں ہے. پڑھا لکھا نوجوان پاکستان سے باہر کیوں جا رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں. اور خود عمران خان صاحب نے, مجھے یاد پڑتا ہے, منارے پاکستان پہ جب ٹیک آف کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا میں نوجوانوں کو سیاست کا حصہ بناؤں گا. وہی موقع پرست, وہی ابن الوقت, وہی لوگ غالب لیکن میں آئے. دوبارہ آپ کے پہلے والے اس پہ آؤں گی. ووٹ آپ نے بدلنے کی بات کی تھی, تو یہ جو پولنگ سٹیشنز کون کرواتا ہے, کیا مقاصد ہوتے ہیں اس کے؟ دیکھیں یہ تو پاکستان الیکشن کمیشن کو دیکھنا چاہیے نا کہ کیا وجہ ہے. دیکھیں ہمیشہ میں تو کہتا ہوں کہ ساکھ کا سوال ہے نا الیکشن کمیشن کی اور الیکشن کی. آپ کو تو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں کہ لوگوں کو اس میں پرابلم نہیں ہونی چاہیے, ان کو سہولتیں دینی چاہیے. یہاں پر آپ 2018 میں نے جہاں پر لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں وہاں پر اکثر لوگ, اور یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا, جگہ جگہ مثلا میرے محلے میں ایک پرنسپل ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی میرا علامہ اقبال ٹاؤن میں ووٹ ہے. ایک ہمارے گیپکو کے چیئرمین ہیں زاہد سلیم صاحب, وہ کہتے ہیں جی کہ میرا رہتا میں جوہر ٹاؤن میں ہوں, میرا ووٹ کہیں اور پہ ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں تو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دینی چاہیے تھی. اور یہ جو جتنا زیادہ ووٹ پڑے گا نا اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نوجوانوں کو میں سمجھتا ہوں اپریشیٹ کرنا چاہیے. نوجوانوں کے بنیاد پر آنے والی تبدیلی جو ہوگی وہ بڑی مؤثر تبدیلی ہوگی, بڑی اور یہ بات میں آپ کو ہوگی. بتا ٹھیک ہو گیا, دوں روک آپ کسی کو نہیں سکیں گے. ایک بات جو پلس پوائنٹ ہے کہ یہاں پر بڑے سارے تحفظات ہیں, خطرات ہیں, خدشات ہیں. عام آدمی جب ووٹ ڈالنے جائے گا اسے کوئی نہیں روک پائے گا. انہیں ووٹ ڈالنے کے لیے جانا چاہیے. اور 8 فروری پاکستان کے جمہوری, سیاسی اور معاشی مستقبل کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہو گیا.